बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आज पिछले एक साल में जब से हमारी हुकूमत आई है उसके हवाले से सूबे के हालात के ऊपर, मईशत के ऊपर और अमन व अमान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हमने ये सूबा आके संभाला तो उस वक्त इस सूबे के अंदर 15 दिन की भी तनख्वाह के पैसे मौजूद नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक आकर यहाँ पे काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 169 बिलियन का हमारे पास सरप्लस मौजूद है, जो तकरीबन 3 महीने की तनख्वाह बनती है सूबे की। इसके अलावा हमने माशाल्लाह बगैर टैक्स लगाए अपना जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसको 55% हमने उसका इजाफा किया है और नॉन टैक्स में भी हमने 45% इजाफा किया है। 72 अरब रुपए की हमारे ऊपर इनहेरिटेड लाइबिलिटी थी जो सारी की सारी हमने उतार दी हैं। इसके साथ साथ अपने डेवलपमेंट के हवाले से हमारा जो रिसिप्ट्स आती हैं उसके मुताबिक एक बजट बनता है और एलोकेशन रखी जाती है उसकी, तो माशाल्लाह उससे बढ़कर चूँकि पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है तो 30 अरब रुपया उससे बढ़कर बजट से अपनी डेवलपमेंट स्कीम को भी हम इस रवां साल में दे रहे हैं जो शुरू है इस वक्त। हमारे ऊपर जब हमने हुकूमत संभाली तो 752 अरब रुपए का कर्जा था और हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्जा उतारा भी है इस सूबे की आवाम के ऊपर जो कर्जा डाला गया था। साथ साथ पहली दफा हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक कि एक खुददार खुद मुख्तार कौम जो है वो कभी कर्जदार नहीं होती, तो हमने 30 अरब रुपए से जो शुरू किया है अपना एक हमने एंडोमेंट का एक टैप्ड फंड जो है बनाया है जिसमें 30 अरब रुपए हम डाल चुके हैं और इंशाअल्लाह उसको हम इसी साल 50 अरब तक लेके जाएंगे और ओवरऑल हमने इसको 150 अरब तक लेकर जाना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे में उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया कि जिन प्रोजेक्ट से सूबे के अंदर सूबे की जो वो पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ से रेवेन्यू आती है उनके ऊपर हम इन्वेस्ट करें। उस पर हमारा काम शुरू है। हमारे पास एक हाइडल का जो है नेट हाइडल का बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल है, उसके ऊपर हमारा जो काम अभी शुरू है मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद और यकीन है कि 2028 तक हम 500 मेगावाट बिजली अपनी तैयार करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं है उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। 18 अरब से काम शुरू हो गया, तकरीबन 157 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है और अगर यहाँ पे हमारी बिजली तैयार इंशाल्लाह हो जाएगी, साथ में हमारी लाइन बिछ जाएगी, तो हम जब इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे तो एक तो सूबे का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में एक इंशाल्लाह केपी जो है इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा और इंशाल्लाह उससे रोजगार भी आएगा और रेवेन्यूज भी आएंगे। हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पैसे के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इजाफा किया है उसमें सबसे पहले आपने देखा पिछला रमज़ान और ये रमज़ान 20 अरब रुपए हमने अवाम के अंदर रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है हम बांट रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ उन सबको हमने डबल किया। हमारे जितने भी एलिमेंट्री में हमारे जितने भी स्टाइपेंड से बच्चों और बच्चियों को उनको हमने डबल किया। उसके अलावा हमारा जो ज़कात दी जाती थी 12,000 रुपये उसको बढ़ा के हमने 25,000 किया। जो हमारा जहेज फंड था 25,000 रुपया एक बच्ची के लिए जो बहुत कम था, ना होने के बराबर था, उसको हमने 2 लाख किया और इसी तरह हर चीज़ को हमने बढ़ाया और अपने जो हमारे वो सेक्टर्स जिनके अंदर खसारे हो रहे थे उनके अंदर हमने अब उनको एंडोमेंट फंड देना शुरू कर दिया ताकि उन्हीं से पैसा आता रहे और उन्हीं पैसों से हम बजाय ग्रांट दें बार बार और पैसा ज़ाया हो आवाम के टैक्स का पैसा, तो अपने एंडोमेंट फंड से पैसा भी महफूज रहे और साथ साथ जो है उसके अंदर वो इदारे जो हैं अपने पाँव पर भी उन्हें खड़े करने हैं। तो उसमें भी हमने तकरीबन हर उस सेक्टर के अंदर 2-2 अरब 4-4 अरब डालना शुरू कर दी हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें वासाज हैं, जिनमें TMAs हैं और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इस साल दिसंबर तक हम इंशाल्लाह इन तमाम को इस एंडोमेंट फंड के जरिए खुद मुख्तार कर देंगे और वो कम से कम हमारा ग्रांट का पैसा ज़ाया नहीं होगा। उसी पैसे को सेफ रख के उनके जो लाइबिलिटीज़ हैं उसी से अपनी वो पूरी करेंगे और फिर पाँव पे भी खड़े होंगे। इसके अलावा हमारे पास सूबे में जो और पोटेंशियल्स हैं जिसमें माइनिंग है वो एक बड़ा पोटेंशियल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले पाकिस्तान बनने से लेके अब तक माइनिंग में इलीगल पैसल गोल्ड की माइनिंग हो रही थी और उसमें हिस्से ही लोग ले रहे होंगे, जारी बात है। तो हमने उसमें से सिर्फ 4 साइट्स को हमने जब ओपन ऑक्शन किया ट्रांसपेरेंट तरीके से तो उससे हमें 5 अरब रुपये आया है और इंशाल्लाह हमारे पास और इस तरह की बहुत साइट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये पैसा हमने टैक्स लगा के यहाँ से नहीं किया या कोई यहाँ पर कोई CM हाउस में
یا ادھر سے ٹریڈ میں کوئی خزانہ نہیں کھودا. یہ سسٹم کے اندر یہ پیسہ موجود تھا. سسٹم کے اندر یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا, کن کی جیبوں میں جا رہا تھا, یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. لیکن اب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم سرکار کے خزانے کی جیب میں لے کے آئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں, لیکن ایک میں نے آپ کو پرفارمنس کے لحاظ سے میں نے بتا دی ہے آپ کو کہ یہ ہے پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس. اور کوئی بھی سے اگر ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس کو, کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر, یا جو میں فگر بتا رہا ہوں اس میں اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور ہم نے اس کو اپنی جو بک شائع کی ہے اپنی پرفارمنس کی 1 ایئر بک, اس میں بھی ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے کیا ہے. ہم اوروں کے کاموں پر بھی تختیاں لگانے والوں میں نہیں ہیں. اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. ہمارے ایسے ایسے پروجیکٹس کہ پچھلے 10 سال 9 سال سے وہ شروع تھے اور کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں, کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ریٹس کا ایکسلیشن ہوا ہے اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے, لیکن اس سے جو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے ایسے بہت سے پروجیکٹ اپنے ڈیو فار کمپلیشن میں ڈال کے کمپلیٹ کر لی ہیں, مزید بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں, 2014 سے مانسیرا میں ہمارا ایک ہائیڈل پروجیکٹ شروع تھا, 18 میں مکمل ہونا تھا. جب ہم آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا, اور پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایگریمنٹ بھی کر لیا, اور اس 10 میگا واٹ سے ہمیں 44 کروڑ روپے سالانہ بھی آئے گا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. فالوڈ بائی 2 مہینے میں اور بھی 2 ہیں تقریباً 50 میگا واٹ کے, وہ بھی ہم انشاءاللہ سسٹم میں ڈالیں گے تو اس سے 4 ارب روپے آئے گا. اس میں بھی کام تیزی سے جاری ہے. تو ہم فوکس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر, انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ اس کا ماشاءاللہ جو رزلٹ ہے, میں پوری ٹیم کا, پوری اپنی گورنمنٹ کا, اپنے پارلیمنٹیرینس کا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو, اپنی کیبنٹ ممبرز کا, اور اپنی ظاہری بات ہے بیوروکریسی کا, اپنے تمام جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں. دوسرا جو ایشو ہمارا ہے بڑا, وہ ظاہری بات ہے دہشت گردی, امن و امان اس صوبے کا. میں جیسے ہی میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا یہ عہدہ سنبھالا تو پہلے ہی ہفتے میں نے اپنی جو میری ذاتی اس صوبے میں ظاہری بات ہے میں رہا ہوں, اس صوبے کا میں پیدا ہوا ہوں, یہ صوبہ میرا صوبہ ہے, تو مجھے صوبے کے حالات کا اندازہ بخوبی ہے. تو میں نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو جا کر وہاں پر اس پر بات کی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے, خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں. اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی, ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی. آپ ریکارڈ کی بات کروں گا, آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے, کتنے حملے ہوئے, فورسز پہ ہوئے, خودکش ہوئے, آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے, اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر, اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, ان کے ورکرز کے اوپر, ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر, اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر جب ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا, اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی, تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ چیز دوبارہ ابھرنا شروع ہوئی, اور ابھرتے ابھرتے آج وہ یہاں تک پہنچی ہے. لیکن میں نے ڈے 1 میں ان کو کہا کہ آپ جو یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پولیٹیکل, یہ نہیں کرنی چاہیے. پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں. ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں, اور صرف جنگیں نہیں ہوئیں, شکست دی گئی ہے سپر پاورز کو. تو ان کے حالات کو کمپیئر کرنا ود پنجاب اور ود سندھ ٹھیک نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے, اور گورنمنٹ کی ان چیزوں کو ہٹا کر کبھی ایک طرف لگا لیتے ہیں, کبھی دوسری طرف لگا لیتے ہیں. تو میں آج یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے, ذمہ دار لوگوں کی نااہلی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اداروں کی نااہلی ہے کہ آج یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. اور اب بھی ان کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے. اگر اب بھی اسی طرح یہ بیٹھ کے فیصلے وہیں پہ بیٹھے کریں گے اور حالات کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو حالات مزید بھی خراب ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی, جبکہ میں نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی تھی. پوری دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. اس کے بعد کئی مہینے گزرتے گئے, میں بات کرتا رہا. آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کے لیے آگے پیشکش بھی کریں, اور فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے کان بورڈ لے کے ان کے لوگوں کو شامل کر کے ہم کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا, ہم نے جرگے کیے, ہم نے لوگ بلائے, ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا, اور ہم نے پوری ایک پہلے چھوٹی کمیٹی بنائی, اور ساتھ میں ہم نے فالوڈ بائی بگر کمیٹی جو کہ تمام پھر اضلاع جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیں ان سے ہم ان کے مشران کو لیتے اور ان کے لوگ بھی شامل کرتے ہوئے دیتے, اور ہم نے ان کو TOR تک بھیج دیے.
इनके कहने के मुताबिक TOR भेज दें। उनको TOR से गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 3 दफा रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद तो छोड़ दें, कोई बातचीत उस पर नहीं हो रही। आज आपके सामने ये हालात हैं, लेकिन मुझे फख्र है इस बात पे। और अगर गवर्नमेंट की और हुकूमत की अमलदारी की बात हो तो उसका सबूत ये है कि पख्तूनख्वा की पुलिस मुकाबला कर रही है। अवाम तो कर ही रही है, पहले दिन से कर रही है, पख्तूनख्वा की पुलिस भी मुकाबला कर रही है और वो नजर आ रही है कि वो मुकाबला कर रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत की अमलदारी इस सूबे में मौजूद है। बाकी सूबा बलूचिस्तान जो है उसके भी जो हालात हैं आपके सामने हैं, वहां पर भी आप देख रहे हैं क्या हालात हैं कि मुकाबला उनकी हुकूमत कर रही है, नहीं कर रही है, सिर्फ बातों की हद तक कर रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है और पसपा भी कर रही है उनको। और इसके सबूत ये है कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर बॉर्डर तो पाक फौज के पास है, वहां से जो लोग अंदर आ जाते हैं पसपा करने के लिए, उस पर हमारी पुलिस का रोजाना की बुनियाद पर एक ऐसा किरदार और कुर्बानी है जिस पर मुझे फख्र है। और मैं यहाँ पे बरमला ये कह रहा हूँ कि ऐसी पुलिस जो पख्तूनख्वा के अंदर है, जो इस तरीके से मुकाबला कर रही है, उसके ऊपर किसी का बाहर से बैठे हुए बंदे का, किसी और सूबे में बैठे हुए बंदे का या बंदी का तनकीद करना या पॉइंट स्कोरिंग करना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। NFC के हवाले से मैंने एजेंडे पे बात की, बार बार की। NFC हमारा हक है, इसको रिवाइव किया जाए। मुझसे उन्होंने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है कि उस पर इन्होंने वादा किया कि दोबारा बुलाया भी जाएगा NFC को और उस पर यह एजेंडा डाला भी जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो जायज हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, जब वो हमें मिलेगा तो तकरीबन वो 250 अरब के लगभग है साल का, तो उससे मैं इस पुलिस की तनख्वाह को बढ़ाऊंगा। उससे मैं अपने सूबे के जो मजीद ऐसे मसाइल हैं जो सालाना बुनियादों पर हैं, जिनसे हम मजीद काम कर सकते हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पैसा भी इनको देना पड़ेगा। अप्रैल की मैंने डेडलाइन दी है इनको। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पैसा किसी की जेब से नहीं जा रहा, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे सूबे का हक है, या कि इनको देना पड़ेगा। नहीं तो मैं अपने एहतजाज का हक रखता हूँ, और ये एहतजाज पॉलिटिकल एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज हुकूमत का एहतजाज होगा, ये एहतजाज हमारे सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज होगा, और ये हमारी आवाम का अपना हक के एहतजाज होगा। और हम उसका हक रखते हैं और हम करेंगे। इससे बेहतर है कि पहले ही आप इसके ऊपर अपना जो वादा है उसके मुताबिक NFC को बुला लें। हमारे जो बकायाजात हैं नेट हाइडल के, उस पर बातचीत जारी है। 2000 अरब से ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो। अगर पैसे इनके पास नहीं है, हमारे साथ बैठ जाएं, हमें कुछ पैसे वो दे दें जो ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है, इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये पैसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं परसठा की तरह 1680 अरब को 80 अरब में माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पैसा मेरा है नहीं, ये पैसा मेरी आवाम का है। तो ये पैसा पूरा इनको देना पड़ेगा। और जो हमारे बकायाजात हैं AIP के हवाले से, शर्म का मकाम है कि ऐसे हालात के बावजूद दहशतगर्दी भी फैल रही है, और वहां की आवाम से जो वादे किए गए थे AIP के, फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें अब तक 700 अरब देने थे। उस 700 अरब में से 232 अरब अब तक एलोकेट हुए इन 7 सालों में, और उसमें मिले सिर्फ 132 अरब। और जब से हमारी हुकूमत आई है, 9 महीने से एक ऐसी कमेटी बना दी गई है कि वो जो पैसे हर महीने आते थे वो भी उन्होंने बंद कर दी है। तो इनकी सीरियसनेस का अंदाजा यहां से होता है। और मैंने इनको बताया हुआ है कि पैसा जल्दी रिलीज करें, क्योंकि इस दौरान में हमने काम बंद नहीं किया। अपने पैसों में से हम वहां पर भी पैसा ये दे रहे हैं, लेकिन पैसा इन्होंने देना है। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है, ये वो हक है, आइन के मुताबिक हक है जो हमें मिलना चाहिए, और हमारे साथ कमिटेड है ये। तो कमिटमेंट को पूरा करें। जब रियासतें अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करती तो अवाम में एतमाद खत्म होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि अवाम का एतमाद नहीं है इस वक्त, ना अपने इदारों पर न हुकूमत के ऊपर। और यही वजह है कि एतमाद ना होने की वजह से चीजें बदतर होती जा रही हैं। अपना एतमाद बहाल करें। आप देखें IMF का हमने टारगेट अचीव किया, IMF ने कहा, उससे क्या हुआ? एक सूबे की क्रेडिबिलिटी बनी कि क्रेडिबल सूबा है, ये सूबा अपनी जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। इसी तरह हमने जो एक कर्जा उतारा है, ये भी हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं कि हम ऐसा सूबा है कि अगर हम कोई कर्जा लेंगे तो हम उसको उतारेंगे, और जो कमिटमेंट करेंगे पूरी करेंगे। जब से हम आए हैं, हर महीने जो 10 अरब रुपया कर्जे की जो किस्त देनी पड़ती है, हमने 1 रुपया भी शॉर्ट नहीं किया, हर महीने मुकम्मल अब देते हैं। वजह क्रेडिबिलिटी मैटर्स। आप क्रेडिबल होंगे तो दुनिया में आपकी एक पहचान भी होगी, आपका एक नाम भी होगा, लोग आप पे एतमाद भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आप क्रेडिबल नहीं होंगे तो आपका पड़ोसी भी आप पे एतमाद नहीं करता, कोई और मुल्क या कोई और इन्वेस्टर तो बहुत दूर की बात है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा था। अब आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो बातें की वो आपकी बातें बिल्कुल बजा हैं,
لیکن اس وقت صوبائی حکومت کیا ایفرٹس کر رہی ہے؟ کیونکہ عوام میں ٹرر پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے، خصوصی طور پہ جنوبی اضلاع کی عوام میں، دیگر علاقوں میں، ایون پشاور میں لوگ خوف کے عالم میں مبتلا ہیں. تو حکومت، صوبائی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 2009 اور 10 والے حالات بن رہے ہیں. تو اس وقت کون سی حکومتیں تھیں اور کون سی پالیسیاں تھیں، انہی کا وہ نتیجہ تھا. اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کس کے آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوئے ہیں. اس کے بعد جب ہم آئے، ہم نے سنبھالا اور پھر جب ہمیں ختم کرنے کی پالیسی بنا لی گئی تو اسی سے یہ حالات بنے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے آتے ہی اپنی پولیس پہ بہت کام کیا ہے، اسٹرکچر کرنے کے لیے کام کیا ہے، مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اچھا مقابلہ کر رہی ہے پولیس، اور اس سے بہتر بہت سارا کام پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. اب میں چھوٹی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. فار ریکارڈ، آج سے 10 سال پہلے پختونخوا صوبے نے 4000 بندوقوں کے لیے پیسے جمع کرائے تھے. اس کا ڈالر کا ریٹ پتہ نہیں کیا تھا اور آج کیا ہے، کیش. جب میں آیا تو ایک بندوق بھی نہیں ملی تھی 10 سالوں میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے اور آپ اس کو بندوقیں تک پیسے دینے موجود مہیا نہیں کر رہے، تو آپ سیریس ہی نہیں ہے اس کام کے لیے. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہی میرا سوال ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے ستو پی کر کہ آپ یہ مانگ نہیں رہے تھے چیز؟ الحمدللہ آتے ہی ہم نے کام شروع کیا. اب تک ہمیں تقریباً 500 بندوقیں اس میں مل چکی ہیں جو ہم آگے دے چکے ہیں، اور مزید بھی ہمیں انشاءاللہ جو انہوں نے دینی ہے ہمیں ٹائم یہ دیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنی بختربند گاڑیوں کو آرڈر دیا ہوا ہے، وہ بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے پریکیورمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں، جو یہاں پہ ہرڈلز ہیں جو بنائی گئی ہیں، اس میں کام سلو ہو رہا ہے لیکن ہمیں وہ مل رہی ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، بہت سارا اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، اکوپمنٹس ہیں جو ہمارا شروع ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. تو آج پولیس ماشاءاللہ ہماری مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، بہت ہائی گریڈ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا، لیکن شکر ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح کا. بہت بڑا نام ہے، اس میں مختلف ادارے آتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں محکمے ہیں. یہ آپ نے کس کو بھیجے؟ کیونکہ ہم بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ ٹیوار گئے ہوں. دوسری بات یہ کہ ہمارے خان کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہوا ہے سفیر کے ذریعے. ہم نے وہاں پہ بھی کوشش کی، وہاں سے بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ شاید ایسا اس وقت کوئی ہے نہیں جس کے ذریعے آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ دیکھیے جی، دو ایسے ادارے یا ڈویژنس کے ہیں وہاں پر فیڈرل میں جو اس سے منسلک ہیں. ایک فارن افیئرز ہے اور ایک انٹیریئر منسٹری ہے جو اس کو دیکھتی ہے. یہ ٹی او آر دونوں کو جا چکے ہیں، اس کے بعد ریمائنڈر بھی ہمارے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی بیٹھ کر. تو میں کیا کہوں اس بارے میں. افغانستان کے ساتھ تو ہم نے اپنے لیول پہ تو بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن اب جب تک سرکاری لیول پہ ٹی او آر بننے کے بعد ایک پراپر یہاں بیٹھ کے ہماری ٹی او آر فائنل نہیں ہوتے تو اس وقت تک ہمارا وفد تو نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کا ڈومین نہیں ہے، پروونشل ڈومین نہیں ہے اس کا. حالانکہ ادھر ہماری بات چیت ہم نے اپنے لیول پہ اپنے سفیر سے بھی ہم نے ملاقات کی اور ہم نے اپنے لیول پہ ان کو پیغام پہنچایا، اور وہ اس پیغام کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے. انہوں نے اس کو خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا، لیکن پھر بھی یہاں سے چونکہ ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے تو آگے وہ بات نہیں بڑھ سکی اب تک. صاحب یہ دو واقعات ہوئے، ایک عام جناب صاحب کی اور ایک مفتی منیر دونوں ایک جیسے ٹارگیٹڈ تھے. اس کے بارے میں پولیس کی کیا رپورٹ ہے اور آپ کیا؟ ان دونوں واقعات میں جو پہلا حمد الحق صاحب والا واقعہ ہوا اس کی تو ابھی تک انکوائری چل رہی ہے اور ابھی تک اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے. لیکن دوسرا جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی تو میرے خیال میں ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے جنہوں نے کیا ہے. تو اس میں فرق ہے ان واقعات کے اندر، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے انتشار پھیلے. زیادہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے، جب مخالف نے جب انتشار پھیلانا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ زیادہ کرتا ہے کہ جس سے انتشار زیادہ پھیلے. تو اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں، بیرونی ممالک بھی انوالو ہیں، اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں بھی انوالو ہیں اور بہت زیادہ ہو چکی ہیں. عرصہ دراز میں انہوں نے پھر اپنی جڑیں پاکستان میں دوبارہ جو اسٹیبلش کر لی ہیں. تو وہ یہ انہی کی نائری ہے جس وجہ سے ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی تہہ تک جائیں گے. ابھی آپ نے جو افغان مہاجرین کے بارے سے بات کی، کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے. وفاق کہتی ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں اور افغان مہاجرین کو جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس سے بھی دی جائے. تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا اثر جو ملک کی صورتحال ہے اس پہ نہیں پڑ رہا ہے کہ حکومتیں جو ہے تو ایک یکسو نہیں ہے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ اور جس میں ٹیررزم میں آپ نے پولیس کے حوالے سے بات کی تو جو آئی جی نئے آئے انہوں نے ایک سمری 2-3 کہتے ہیں سمری بھیجی ہوئی ہے جس میں کہ تنخواہوں کے حوالے سے ہے، ان کے جو بلڈنگز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ان کے بنانے کے. 2-4 وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ سمری اپروو نہیں ہو رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں پیسے ہیں ہم سب کچھ دے رہے ہیں لیکن
जब आईजी से बात करते हैं और जब आईजी ये बात करते हैं और साथ आईजी भी बात करते हैं कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से या दीगर इलाकों से जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ आना नहीं चाहते क्योंकि एक तनख्वाह कम हो जाती है, दूसरा ये है कि उनको जो है तो थ्रेट शुरू होता है। जो आपने ये वाली बात की है, आईजी साहब अभी नए आए हैं, काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने फैसिलिटेट कर दिया है, लेकिन असम्बली जो आप कह रहे हैं वो इन सभी मेरी डिमांडें हैं, जब तक मेरे मसले हल नहीं होते, जो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं तनख्वाह भी बढ़ाऊँ और चीज़ें बढ़ाऊँ, तो जब तक वो पैसा नहीं आएगा तो फिर तनख्वाह बढ़ा के वो पैसा मैं दूंगा कहाँ से। तो उसमें बाकी चीज़ों पे काम हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके मुताबिक ठीक है कि हम पाकिस्तान में अगर पंजाब में इतनी है क्योंकि पंजाब में रहे यहाँ पे क्यों कम है, लेकिन उसकी वजूहत यही है कि हमेशा हमें पीछे रखा गया, हमें अपने जायज़ पैसे नहीं मिल रहे, हमें अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जा रही, हमें जो रूटीन की रिसिप्ट है वो नहीं दी जाती हैं। तो ये वजूहत हैं जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं कि ख़त्म करें और उसके बाद हम इन चीज़ों को बढ़ाएं। दूसरी आप बात करें अगवान माजरीन के हवाले से, देखिए अगवान माजरीन हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। अगवान हमने उनको यहाँ पे अपने सीने से लगाया, लेकिन देखिए हर एक गवर्नमेंट की और एक सोच और पॉलिसी होती है, हर एक पार्टी की भी होती है, हर इंसान की भी होती है। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा और उसी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अगवान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी कि वहाँ पे ओन नहीं कर रहे थे, कोई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ से आपने धकेल दिया बच्चे, औरतें, खवातीन, और वहाँ पे जिस तरीके से उनके साथ एक रवैया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ बेल्जियम का जजीरा भी ले लेता हूँ और बेल्जियम में जो है ना उसकी मैं नेशनलिटी भी मांगता हूँ। सारे के सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो हमारे सारे डिसीजन मेकर्स, अमेरिका, यूके, कनाडा, इनकी नेशनलिटी लेने के लिए हर वक्त बिलबिला रहे होते हैं। इस तरह एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हम चेक करें, और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? यही से नफरतें फैल रही हैं, यही गलत पॉलिसी है कि नफरतें फैलते फैलते आज हम यहां तक इस जगह पे पहुंच गए हैं। मैं बिल्कुल इस हक पे नहीं हूं, जब तक वहां उनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, जब तक वहां पे वो जाना ना चाहें, इस तरीके से उनको निकालना, इस तरह की पॉलिसी अब ये कह रहे हैं फिलहाल, जब इस पे अमला नहीं आएंगे करने के लिए तो बहसीयत सुबह जो लोग मेरे पास यहाँ पे हैं, मैं उसमें फिर उस वक्त बात करूंगा कि मैं इनको अलाउ करता हूं, मैं सही समझता हूं, नहीं समझता तो उस वक्त करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। ये गलत है, ये अनह्यूमन है, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, इंटरनेशनल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और किसी इंसान को ऐसी जगह पर जबरदस्ती भेजना कि जहाँ पे इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है और वो जाना नहीं चाहता, उसको वहाँ पे मौत के मुंह में धकेलना जो है, ये मेरे ख्याल में इंसानियत से भी एक बाहर निकलने वाला एक घटिया अमल है। यकम के बाद यहाँ जो अफगान मुहाजिरीन है वो यहाँ पे रहेंगे, उनका आप नहीं निकाल अभी तक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि निकालने का, और मुझसे अभी तक इनकी बातचीत इस पे नहीं हुई। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं। जब मुझसे ये बात करेंगे किस तरह निकालना है, किस तरह भेजना है, किस किस को निकालना है, किस वजूहत की बिना पे निकालना है, वहां पे उस गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत करके उनको कोई वहां पर वो ओन तो करे ना। इस तरह कैसे निकालना है कि मैं बॉर्डर के बाहर फेंक दूं उनको? तो मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। जब ये आके इस पर प्रॉपर बात करेंगे, फिर मैं अपने सूबे के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक वही करूंगा जो मुझे सूट करता है। मैं वो ऐसा काम इनको नहीं करने दूंगा जो मेरे सूबे को सूट ना करे, मेरी पॉलिसी को सूट ना करे, मेरे कल्चर को सूट ना करे, मेरे रिवायात को सूट ना करे, तो मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। जो कुछ हुआ, जो इदारे हैं वो एक पार्टी के पीछे पड़ गए थे, वो तो आपकी पार्टी का उनका मसला था। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कभी मुलाकात में बात की आपने आर्मी चीफ से कि आपके इदारे का जो काम है वो काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ दो सूबे में लोग मर रहे हैं तो अपना काम वो खुद ठीक क्यों नहीं कर रहे? बार बार मैं ये बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और भी मजे की बात है ना, जिस तरह आप सब भाई बैठे हैं ना, तो मैं जिस मीटिंग में जाता हूँ ना, तो मजे की बात है मैं अकेला होता हूँ। वो जो मेरे साथ दो तीन होते हैं ना यहाँ वाले, वो ही इफाक के नीचे आते हैं, वो ही मेरे साथ नहीं होते वहां पर। तो मैं तन तनहा लड़ता रहता हूँ, तन तनहा जंग लड़ता हूँ और मैं लड़ता रहूंगा। मैंने बार बार ये बात की, मैंने इसलिए मीडिया को भी अपडेट किया हर उस बात के ऊपर, ताकि मीडिया को पता हो कि मैंने ये बात की। और मैं बार बार ये बात करता रहा, इनको सही पॉलिसियां, गाइडलाइंस देता रहा हूं पॉलिसियों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इनको एहसास ही नहीं है इस चीज का। ये अभी भी उस काम पे लगे हुए हैं कि पीटीआई वालों का घर कैसे तोड़ना है, पीटीआई का पंजाब में पीटीआई के लोगों को किस तरह हैरास करना है, किस तरीके से पीटीआई को खत्म करना है। इनकी फुल फ्लैज पूरी स्ट्रेंथ, पूरी कुव्वत इस पे जाया हो रही है और ये उसके मुकम्मल नाकाम भी हो चुके हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे। मतलब कि शर्म आनी चाहिए पंजाब के अंदर,
جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، جب ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی، جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، تو اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس طریقے سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یاسمین راشد جیسی جو کینسر پیشنٹ ہے، اتنی بوڑھی عورت ہے، اور بیٹھ کے جو ہے نا ٹک ٹاکر صاحب آتی ہیں اور جو آ کے جو ہے نا کہانیاں سنا رہی ہیں، اور وہ کہانیاں جو ہے نا چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. اس سے سوال کرو کہ تمہارے مورل اقدار کیا ہیں، ویئر یور مورل سٹینڈز، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک چیف ایگزیکٹو تمہارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے آرڈر پہ ہو رہا ہے کہ گھر توڑو، پرچے کاٹو. ایک بندے نے اسے بیان دیا، اس نے وہ ایک ڈرامہ تھا، اس کے اوپر اس نے ایک بات کر دی کہ جی یہ ڈرامہ بنایا گیا SPR کی طرف سے، اور اس میں چار قسم کے لوگ دکھائے گئے. ایک آرمی آفیسر تھا، ایک جرنلسٹ تھا، ایک پالیٹیشین تھا، اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا. اس پہ بنایا، اس پہ اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا. آپ وصول نے دیکھ کر اس پہ کیا کہا اس نے، اس کے اوپر بندے کو FIR دے دی گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ FIR ہو جائے، آپ کا گھر توڑ دیا جائے، آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو غائب کر دیا جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ جب ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے، جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے، اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہیں. فارم 47 کے تحت حکومت کو لانا ایک کتنی بڑی زیادتی ہے ایک قوم کے ساتھ، ایک جمہوریت کے ساتھ. پرواہ بھی نہیں ہے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بے شرموں کی طرح لگے ہوئے ہیں. حالات اب چیک کریں، وہاں پر کھانیاں اکانومی بڑی اوپر جا رہی ہے. کہاں سے جا رہی ہے بھائی؟ لوگوں سے جا کے پوچھو. مہنگائی چیک کرو، بجلی پہلے تو ہے نہیں، جب ملتی ہے اتنی مہنگی ہے کوئی برداشت نہیں کر پاتا. اسی طرح آپ بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں بزنس کا کیا پوزیشن ہے؟ کوئی کاروبار ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں رہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. ایک طرف یہ حالات ہیں، یہاں پر اوپر بیٹھ کر پریشر دے کے، آپ لوگوں کو بھی پریشر دے کر، میں تو صاف بات کرتا ہوں، ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے. پھر آپ لوگ وہاں تو بیچارے کر لیتے ہیں، پھر اپنے ویلاگ میں کہیں سائڈ میں بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی. اس میں بھی پیچھے سے فونیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک بڑی بات کر ہی دیتا ہوں. رات کو میرا ایک بڑا قریبی فیملی فرینڈ ہے ہمارے، چونکہ میرا والد صاحب بھی آرمی میں تھے اور میرا بھائی بھی آرمی میں تھا. رات کو مجھے پتہ چلا اس طرح کی ایک FIR کا، تو میں نے اس کو رابطہ کیا. رابطہ ہوتا بھی ہے. میں نے اسے ایک بات کہی ایز این آرمی فیملی، کیونکہ میں آرمی فیملی ہوں، یہ میرے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے، اور کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم کس طرف میں نے کہا جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے کورس میٹ تھے، اکٹھے ہمارے فیملی ایک تعلق تھا. پھر وہ میرے بھائی کا کورس میٹ تھا، اس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن آرمی کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینس اس میں. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آج فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ایسے حالات بن چکے ہیں، کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں. فونیں کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں، جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے، ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ایک دفعہ ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات، وہی پالیسیاں، وہی کارنامے، وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا. پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، اور اپنے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بجائے ادارے اپنا کام چھوڑ کر اور کاموں میں پڑیں گے تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اگر ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو اس سے بدتر رزلٹ کی بھی امید ہے، اللہ نہ کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ جو ہم جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے، تو ہم ان چیزوں کا چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. ایک مہینہ ہونے والا ہے، معیشت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، تعلقات پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں، اور اب یہ صوبے کا حصہ ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ایفرٹ کیا کچھ؟ ہماری پوری کوشش ہے. 2 دفعہ جرگہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہری بات ہے وہ جرگہ بھی یہی کرتے ہیں بیٹھ کر، تو اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. تو اس سے ہمیں تو نقصان ہو ہی رہا ہے. ظاہری بات ہے 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے ہمیں وہاں سے آتا ہے صوبے کو.
لیکن پیسے کی میں اتنی ویلیو نہیں سمجھتا اس میں، حالات کو سمجھتا ہوں، حالات کی زیادہ ویلیو ہے، اور اس سے جو ہمیں اوور آل نقصان ہو رہا ہے وہ فیڈرل لیول پہ بھی پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے، لیکن اس کو حل نہیں کر پا رہے، تو یہ نااہلی ہے اور کیا ہے۔ یہی تو باتیں جو میں کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ یار بیٹھو، مذاکرات کرو، مسائل کو حل کرو، اس کے بجائے وہ حل جو نہیں ہو رہے تو دہشت گردی کے معاملات بھی ایسے ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی ایسے ہو رہے ہیں، ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک بیان دے دینا کہ جی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، نئی نئی کہانیاں سنا دینا۔ یہ کہانیاں قوم بہت سن چکی ہے، اب کہانیوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے، عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا، اور جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہیں خدا رہا ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو، ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو، اپنی پالیسیوں کو درست کرو، درست سمت کی طرف چلو تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ قوم کو اون کرو۔ دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے، کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے، اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے، ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے، قوم کچھ اور سوچ رہی ہے، اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں if you want to win freedom win the crowd، یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے، تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے، اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے، اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں، تو ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا۔ ہم نے بڑے یہاں پہ مارشل لا بھی لگائے ہیں، ہم نے یہاں پہ بار بار یہ تجربے بھی کیے ہیں، ہم نے جمہوریت کا بھی ہر تجربہ کر لیا ہے، ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ، لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے، ملک میں لوگوں کے اعتماد کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ پچھلے ایک سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ اگر یہ سارے کے سارے مزدوری کے لیے بھی گئے ہیں، جو کہ نہیں گئے، کچھ لوگ میرے ساتھ زیادہ ایسے بھی لے کے گئے ہوں گے، کوئی جاب کرنے گئے ہوں گے، تو لاکھوں روپے ایک بندے پہ کاسٹ آتی ہے باہر جانے کے لیے۔ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کتنے ہزار ارب پاکستان سے باہر چلا گیا ہے۔ وجہ ناکام پالیسیاں، ناکام حکومتیں اور ناکام قسم کے ان کے ایجنڈے جو انہوں نے یہاں پہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی عمران خان سے ایک تو مجھے ملنے نہیں دے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میں عمران خان سے آج تک 7 یا 8 دفعہ ملا ہوں۔ ہر دفعہ ملنے کے بعد 1.5 مہینہ مجھے جو ہے پریشر دینے پڑتے ہیں، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لینا پڑتا ہے، پھر کہیں ملاقات چھوڑتے ہیں۔ یہ عمران خان سے میری ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کے ویژن کے مطابق میں نے کام بھی کرنا ہے، اور میں نے اس ویژن کے مطابق ایک جو ہماری پاکستان لیول پہ ایک پالیسی ہے بحیثیت ایک صوبہ، اس سے بھی کام کرنا ہے، لیکن ملاقات دیتے ہی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ بات کریں کیبنٹ کی تبدیلی کی، اس کے حوالے سے عمران خان کا جو پیغام آیا تھا وہ آپ سب کے سامنے اوپن ہو گیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ تو عمران خان اور میری مشاورت ہوئی، اس میں ہماری ایک انٹرنل کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اس کمیٹی کو میں نے خان صاحب کو کہا، خان صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے ریکارڈ پہ ہیں سرکاری طور کے اوپر، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے لیے، کسی 1 2 یا 3 کی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں ڈسیشن میں آتی ہیں، ہماری بہت بڑی پارٹی ہے یہاں پر، ہماری پارٹی میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا یہ ہوا کہ انٹرنل کمیٹی جو ہے وہ تمام ہمارے جتنے منسٹرز ہیں، جو ہمارا گورنمنٹ کا گورننس ہے، اس کو بھی دیکھ رہی ہے، ہر ایک کو بلا کر اس کے اندر ایک پورا کام کر رہی ہے، ان کو ساتھ ان پٹ بھی دے رہی ہے، ان کی چیزوں کو بھی بتا رہی ہے کیسے ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ایویلیٹ کر رہی ہے۔ تو خان صاحب سے یہی بات ہوئی تھی کہ سال مکمل ہونے کے بعد پرفارمنس بیس کے اوپر کوئی تبدیلی لانی ہوگی، تو جن لوگوں کو لائیں گے یا جن لوگوں کو نکالیں گے تو اپنی انٹرنل کمیٹی کے تھرو کم از کم ان کی ویریفیکیشن ایویلیویشن ضروری ہے کہ کیا تجربے کی بنیاد پہ نہ لائیں، کہ کیا پہلے جو کسی نے کام کیا ہے تو کتنا کیا ہے، بہتر کیا ہے یا نہیں کیا، یا کوئی اور اگر ہے ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلے جس جگہ پہ رہا ہے اس کا کیا کردار رہا ہے، اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، تو اس کی بنیاد پہ جب میں دوبارہ ملوں گا تو میرے پاس رپورٹ ایک آئی ہوئی ہے، تو میں اس سے ڈسکس کروں گا، اور پھر جو خان صاحب کا حکم ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، انشاءاللہ وی ول موو ہیڈ۔ آپ کے پی ایس کو خط آ رہے ہیں، ایم ایل ایس کو خطوط آ رہے ہیں، پمفلٹ آ رہے ہیں کہ حکومت کی فنڈ میں سے 5% ہمیں دے رہے ہیں، اس بارے میں وزیر اعلیٰ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی جب حالات ایسے بن جاتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسپائر بھی کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہماری رینسم فار کڈنیپنگ ہماری شروع ہو گئی تھی تو اس وقت بیچ میں اور ایلیمنٹس بھی گھس آئے تھے کہ جو ان کا نام لے کے فونے کرنا شروع ہو جاتے تھے، خطے لکھنا شروع ہو جاتے تھے، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک فائدہ انہوں نے کمایا، اور بعد میں پتہ بھی چلا کچھ لوگوں کا۔ تو میں جب تک یہ چیز ویریفائڈ نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں سے آئی ہوئی ہے، تو اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال
اگر کسی کو آیا ہے اس طرح کی چیز تو ظاہری بات انہوں نے بتایا ہے ہمیں, ہم اس کو پورا انکوائر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب جو ہے اس کو صوبے میں جو ہے ادھر پشاور میں آفس بھی دیا گیا ہے, تو داخلی معاملات وہ دیکھ رہا ہے. سنا ہے کہ پارلیمنٹ لاج میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ پارٹی کی, پی ٹی آئی کی پارٹی لوگوں کی. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کھٹر صاحب سے ملاقات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ لوٹا ہے, کیونکہ کھٹر صاحب خود ایک بہت بڑا لوٹا ثابت ہوا ہے. اور ایسے لوگ کہ جن کے اوپر بہت شدت سے تشدد ہوا, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں نے کبھی بھی رائے نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدد ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی میں برداشت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. لیکن جو ایک تھپڑ کھائے بغیر, ایک پرچہ ہوئے بغیر, اتنے مزے لوٹنے کے بعد چلا گیا, تو میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ وہ بے غیرت ہے, پشتون کلچر کی بے عزتی ہے. ایسے لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا تو انہوں نے اپنی بے عزتی نہیں کی, ہمارے کلچر کی, ہماری روایت کی بے عزتی کی. میری محمود خان سے بات ہوئی تھی, یہ بات بھی کر دوں آپ کو. محمود خان جب پارٹی چھوڑنے لگا تھا تو خان صاحب مجھے فون آیا کہ نس رہا ہے, یہ کنٹرول کرو, اس کو کنٹرول کرو. تو میں چونکہ صبح سے اس وقت تک بن چکا تھا, یہ بعد میں گیا تھا نا کھٹک صاحب کے بعد یہ, اور مان نہیں رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں. ہمیں رپورٹ آ گئی تھی کہ چلا گیا ہے, لیکن نہیں مان رہا تھا. میں نے کال کیا اس کو, جب میں نے اس کو کال کیا تو میں نے اسے کہا محمود خان یہ کام مت کرنا, تمہارے پر عمران خان کا بہت بڑا احسان ہے, تمہیں اس نے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے, یہ کام مت کرنا, یہ تمہیں پولیٹیکلی تباہ کر دے گا, یہ تم بہت غلط کرو گے, اپنی نسلوں کے لیے تمہیں بہت غلط ایک مثال چھوڑ کے جاؤ گے. تو مجھے اس نے کہا یار یہ گھروں میں بیدیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور میں تمہارا پردہ خراب نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ محمود خان تم اس ہیلی کاپٹر پہ گھومتے تھے اور نیچے ہمارے ساروں کے جو ہے نا بے پردی کرتے تھے تم, اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہاری پردی بے دین ہو سکتی ہے؟ مزے کے ٹائم تو تم ہیلی کاپٹر میں پردی اوروں ہی کر رہے تھے, اب تم یہ باتیں کر رہے ہو. تو یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان ایسے وقت میں کسی کو چھوڑتا ہے تو اس انسان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے, آپ بتائیں. ہاں اچھے وقت میں کسی کو چھوڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں اصولوں کی بات ہے, لیکن ایسے وقت میں جب کوئی بزدلی کرے, بغیرتی کرے اور چھوڑ کے جائے, تو میرے خیال میں ایسے بندے کے بارے میں بات کرنا بھی صحیح نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. کل وہ کھیلیں گے.